ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج بھی ہمارے ساتھ جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں. میں آتا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس. جنرل صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں دوسرے ایونٹ کے لیے بھی ٹائم دیا. سر آپ کا ٹرائل جو بینچ کر رہا ہے, اس جو اسپیشل بینچ بنا ہے, اس بینچ کے اندر 3 ججز ہیں. ایک جج کا تعلق سندھ سے ہے, دادو سے ہے شاید, میرے ذرائع جتنے کہتے ہیں ایز اے طالب علم, اور 2 ججز کا تعلق پنجاب سے ہے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ چھوٹے صوبے کا, کیونکہ آپ کا تعلق چاہے آپ آرمی سے ہوں, اپنی ایک تشخص بھی رکھتے ہیں, آپ کا تعلق اردو اسپیکنگ ہے, آپ صوبہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی دی گئی ایک چھوٹے صوبے کے بہت بڑے لیڈر کو, وہ پنجاب کے ججز نے دی, اور آج اس کی وجہ سے پاکستان ابھی تک سیٹل نہیں ہو سکا ہے. اور یہ الزام خود سپریم کورٹ کے ججز نے اس بات کو مانا کہ یہ ایک بہت بڑا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا. آپ کے ساتھ آپ کے کیس میں بھی 2 ججز پنجاب سے ہیں, آپ چھوٹے صوبے سے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ 2 جج پنجاب سے ایتھنیکلی شاید آپ کہہ رہے ہیں, ورنہ ایک تو جو خاتون جج ہیں وہ تعلق ان کا بھی پنجاب سے, جو میری اطلاع ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ چیزیں, اب میں اس پہ کیا کامنٹ کروں. میں کیس آپ کا ہے, آرٹیکل 6 لگایا جا رہا ہے, سپہ سالار فوج کو, پورے فوج کو ملائن کیا جا رہا ہے. آپ کا صرف انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے سر, کل غداری کا کیس اسٹیبلش کرتے ہیں یہ, تو پوری فوج غدار کہلاتی ہے پاکستان کی سر. مطلب وہ تو آپ نے کہہ دیا, اس کا جواب آپ خود دے رہے ہیں کہ انصاف چاہیے. یہ ججز سے تو یہی چاہیے, لیکن ان کی پرسنل ایشو میں ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں ظاہر, لیکن ان کے اوپر جو پیٹیشن موو کیے ہیں ہمارے لائرز نے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ سب کو معلوم ہے کہ کیوں موو کیے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ انصاف ملے گا ان سے, اور ان سے نہیں ملے گا تو اوپر جائیں گے, جیسے میں نے کہا سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے اس کیس کو. سر ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے سر, جی ہاں, انہیں پھانسی دی گئی. دیکھتے ہیں, اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں, ابھی کمپیریزن, یہ وہ زمانہ اور تھا, وہ ماحول اور تھا. یہ ججز تو سر اسی صوبے کے تھے. یہ جو چھوٹے صوبے کے لوگوں کا جو بہت, چاہے وہ پختونخوا کے ہوں, بلوچستان کے ہوں, صوبہ سندھ کے ہوں, ان کے لوگوں کا ٹرائل پنجاب کے ججز سے کیوں کرایا جاتا ہے سر؟ اس کے اوپر کیا سندھ کے ججز نہیں ہیں, کیا بلوچستان کے ججز نہیں ہیں, کیا پختونخوا کے ججز نہیں ہیں سر؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ججز جس طریقے سے ہونے چاہیے, آپ نے یہ اس کے ایتھنک کا سر ماضی کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی بھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں. آج بھی چودھری افتخار ریٹائرڈ ہونے کے بعد اب وہ اپنے آپ کو بلوچستان کا نہیں کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پنجاب کا کہتے ہیں, اور وہ پنجاب میں جو موو کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے پروو کر رہے ہیں کہ وہ پنجابی ہوں. اس وقت ان چیزوں کو کیسے دیکھیں گے؟ آئی تھنک یہ ایتھنیکلی اس کو اس طریقے سے اسٹرانگلی کہنا کہ جی پنجاب کے ججز جو ہیں وہ چھوٹے صوبے کے لوگوں کے خلاف, میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. کہ پنجاب میں ایک سے ایک اچھا جج ہے, پنجاب میں برے جج بھی ہیں, تو اور رہے ہیں پہلے ایک سے ایک کامیاب اور قابل جج پنجاب نے دیے ہیں پاکستان کو. تو یہ آئی تھنک اس کو, اور دوسرے چھوٹے صوبوں میں بھی خراب جج ہو سکتے ہیں اور اچھے جج بہت ہیں. سو میرے خیال میں اس کو ایتھنیکل ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہیے. سر ایک اور سوال پوچھوں, مجھے تو کچھ لوگوں نے کہا یہ کوشچن کریں, ضرور کریں, اور ظاہر ہے کہ یہ ماضی میں ایسی صورتحال رہی ہے. پاکستان کی سیاست اب اس کے متعمل نہیں ہے کہ آپ چھوٹے صوبوں کو اس طریقے سے ڈیل کریں, اور اس قسم کے فیکٹرز موجود ہیں. وہ سیاسی جماعتیں بھی موجود ہیں جو یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو امتیازی سلوک کیا جاتا ہے, ہر لیول پر کیا جاتا ہے, جوڈیشری میں کیا جاتا ہے, فوج میں ہر لیول پر. سر وہ فوجی ساتھی آپ کے جو پنجاب سے بلونگ کرتے تھے, وہ آپ تو سر ہواؤں میں تھے, وہ نیچے تھے.
ان کے خلاف کوئی کیسز کوئی کچھ نہیں، وہ تو ساتھی بھی بن رہے ہیں، وہ حکومت کا بھی حصہ ہیں، وہ خوشیوں کا بھی حصہ ہیں. اور لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں سر، یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیونکہ آپ کا تعلق اردو اسپیکنگ سے ہے، ان کا تعلق پنجاب سائڈ سے ہے، تو ان کو کچھ نہیں کیا جا رہا. ویل میں پھر ہی وہی اسی کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ بڑی سینسیٹیو چیزیں ہیں. جو بھی آدمی اس کو ایتھنک پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہے، بہت افسوس مجھے ہے کہ یہ اس طریقے سے اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ ہاں میں اردو اسپیکنگ ہوں اور میں جسے کہتے ہیں سن آف دا سوئل نہیں ہوں، لیکن اگر یہی میری نیگیٹو ہے اور اسی کی وجہ سے مجھے یہ میرے ساتھ جو لیگل ایشوز ہو رہے ہیں اس میں مجھے پھنسایا جا رہا ہے، تو یہ تو بہت افسوسناک بات ہے. یہی میں کہنا چاہوں گا. ٹھیک ہے سر. میں ایک اور بات سر، ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کو یہ معلوم ہے، میں شاید میرے ذرائع نے جو مجھے بتایا میں اس کے حوالے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے اس اسپیشل جو ججز کا کورٹ ہے اس میں خاتون بلوچستان سے بلونگ کرتی ہیں اور ان کے تعلقات چودھری افتخار اور ان کے والد صاحب کے تعلقات اور اس موومنٹ کا حصہ یہ سب کی نظر میں ہے. اسی طریقے سے ایک اور جج ہیں جن کا رمدے صاحب تعلق ہے. ایک ایسے جج ہیں جو اس وکٹمائزیشن کا حصہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو وکٹمائز سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اس جج کے بھائی جو میری اطلاع ہے اور اس کی تصحیح کوئی کرنا چاہے تو کرے، اس وقت سٹنگ لا سیکرٹری ہیں. اور دوسری طرف پرائم منسٹر آف پاکستان میاں نواز شریف صاحب بھی آپ کے ڈائریکٹ آپ سے کلیش میں ہیں، جنہوں نے آپ کا کیس کیبنٹ کی اپروول کے بغیر اور صدر مملکت کی اپروول کے بغیر دیا ہے. تو کیا آپ کا جب ججز کے بھائی اگر سٹنگ لا سیکرٹری ہوں گے تو کیا یہ کیس صحیح معنوں میں ایگزیکٹو نہیں چلا رہی ہے سر؟ مطلب یہ چیزیں ساری پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. یہ جو ہمارا پیٹیشن جو ہمارے لائرز نے موو کیا ہے اس میں یہ ساری باتیں واضح طور پہ انہوں نے کہی ہیں. جیسے میں نے کہا، میں پرسنلی تو میں ان کو کسی کو بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی تشکیل میں جو ایک شخص انوالوڈ تھا وچ از دا ایکس چیف جسٹس، نہ وہ اس کی اپنی اس نے دکھایا ہوا ہے میرے سے ایک وینڈیٹا اور اینیمیٹی دکھائی ہوئی ہے. تو یہ سارا یہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. تو اسی لیے یہ اس پیٹیشن کو بالکل رد کر دینا تو وہ تو غلط بات ہے بالکل. اچھا سر، یہ بتائیے تو مثلا ایک تو ڈیفینیٹلی لوکل مثلا دیکھیں نا سر، سٹنگ سیکرٹری جو ہے وہ لا سیکرٹری ہو بلوچستان کا، ظاہر ہے وہ حکومت ہی لائے گی. اس کی بیان آپ کے ساتھ جج بیٹھی ہوئی اور اس کا تعلق چودھری افتخار صاحب سے رہا ہے. تو ایک طریقے سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ یہ کیس جوڈیشری نہیں چلا رہی ہے اور یہ کیس جو ہے وہ ایگزیکٹو چلا رہی ہے. اور پرائم منسٹر میں کون بیٹھے ہیں؟ وزیر اعظم بیٹھے ہیں جو آپ سے براہ راست ہیں، اور انہوں نے ڈائریکٹ یہ کہا جو کہ اصولاً غلط ہے. تو تاثر یہ جا رہا ہے کہ لا سیکرٹری ان کی بہن، تو یہ تو سر آپ کے خلاف، تو آپ کے سامنے تو کیس سامنے ہے کہ کتنا انصاف کر سکیں گے وہ. ہاں امید دیکھیں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ پیٹیشن کی میں نے بات کر دی ہے، وہ اس میں سارا یہ ہم نے انڈیکیٹ کیا ہوا ہے، تو اس میں جسٹس ہونی چاہیے اس کے فیصلے میں. لیکن پھر آدمی یہ بھی سوچتا ہے کہ دیکھیں جب ہم ایک عمر میں آ جاتے ہیں ایک گرو کر کے، اگر ہم پھر بھی یہ اس میں، تو پھر تو ہم بڑے ویک کیریکٹر لوگ ہیں. میں ون ایکسپیکٹ کہ جی جج جو آدمی بنتا ہے وہ جسٹس کو سامنے رکھے اور یہ اپنی رشتہ داریاں اور اپنے پچھلے اپنے والد صاحب کے ایٹیٹیوڈ، اپنے بھائی کا ایٹیٹیوڈ وغیرہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جج بننے کے پھر اتنا قابل نہیں ہے وہ انسان. اچھا ایک بات بتائیں، ججز تو ایک طرف ہیں، یہ پروسیکیوٹر جو بنائے گئے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ان کا تعلق ساہیوال سے ہے، وہ بھی پنجاب کے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ پروسیکیوٹر ہیں جو سٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ بلوچستان کو وزٹ کرتے ہیں، صوبہ سندھ میں وزٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی میں بڑی سزا دلواؤں گا. تو سر اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ ہاں
یہ بھی ایک بالکل اس میں بھی یہ بھی پٹیشن موو کیا ہوا ہے ان کے خلاف. پروزیکیوٹر جو ہے از سپوز ٹو بی نیوٹرل. انہوں نے انشور کرنا ہے کہ جسٹس ہو اور بالکل نیوٹرل, کسی کی طرف نہیں ہے. ہی از ناٹ اے لائر کہ میرے اگینسٹ وہ مجھے انہوں نے سزا دلوانی ہے. تو یہ جو آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اب اس کی بھی پٹیشن موو ہوئی ہے. اس کو بھی ایسے ایک دم سے ایک دفعہ ایک پڑھ کے اس کو پڑھا بھی یا کتنی سیریسلی پڑھا گیا ہے پتہ نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم. تو اس کو رد کرنا انفیئر ہے بالکل. تو سر پروسیکیوشن اگر یہ کہے کہ میں اس کو بڑی سزا دلاؤں گا تو سر یہ میں تو نہیں, لیکن اس ملک کے جو بہت نامی گرامی وکیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ توہین عدالت ہے. جی ہاں, یہ مجھے بھی لوگوں نے یہ کہا ہے. یہ تو یہ بات ہے. اب یہ نوٹ کرنا چاہیے جس عدالت میں یہ پٹیشنز گئی ہیں دے شوڈ اس کو نوٹ کرنا چاہیے تھا. پھر کہتے ہیں نا کہ جج خود بھی اپنے آپ کو بھی وہ ایک اگر بینچ پہ ہیں تو ادھر سے خود بھی اگر یہ اس کو انڈائریکٹلی انوالومنٹ کسی چیز میں ہے جس میں وہ پوری طریقے سے جسٹس نہ کرنا نہیں کر سکے گا, وہ خود بھی ودرا کر لیتے ہیں اپنے نام. تو اب یہ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے, ان کے سامنے ہے سارا. اچھا ایک اور بات سر میں کرتا چلوں کیونکہ بریک میں جانا ہے. پروسیکیوشن نے جو ٹیم ترتیب دی ہے حکومت نے, اس میں پروسیکیوشن کے جو مین وکیل ہیں انہی کے آفس کے لوگ ہیں دفتر کے, جنہوں نے شاید میری اطلاع ہے مجھے جہاں تک ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے بھی وکیل نہیں ہیں. تو یہ تو سر پورا کا پورا ایک ایسی ٹیم ہے جو نہ حکومت کی بنائی ہوئی ہے, اور ایک طرف کسی نے کہا ہے کہ اعتزاز حسن نے کہا تھا کہ میں نے 2 روپے لیے ہیں, انہوں نے 5 روپے لیے ہیں, لیکن آج تک کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں ہے کہ پروسیکیوشن کی ٹیم کے ہر اس وکیل کو جو ان دفتر کے وکیل ہیں وہ سپریم کورٹ کے وکیل نہیں ہیں ان کو کتنا پیسہ ملا ہے. تو سر یہ کیا آپ اس کو کس قسم کی یہ آپ کے سلسلے میں پروسیکیوشن اور ٹیم لے کے آ رہے ہیں, یہ لوگوں کو نہیں پتا ہونا چاہیے؟ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. ٹی وی پہ آ رہا ہے, آپ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ایک ملی بھگت جسے کہتے ہیں وہ نظر آتی ہے اس میں. تو کیا انٹینشن کیا ہے سر؟ انٹینشن تو نظر آ رہی ہوگی سر. انٹینشن تو ظاہر ہے میں ہوں. انٹینشن انٹائرلی آئی ایم دا انٹینشن, ٹارگیٹ تو میں ہوں نا. کہ کسی صورت میں آپ کو سزا دی جائے سر. ہاں یہی چاہتے ہوں, آپ کو نظر آ رہا ہے. جی ہاں, لیکن پھر بھی آپ کو ان عدالتوں پہ سپریم کورٹ پر انصاف نظر ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ جائیں گے آپ ان سے انصاف مانگیں گے؟ مانگ رہے ہیں, کر رہے ہیں. دیر از نو ادر, کوئی دوسری کسی اور عدالت میں تو جا نہیں سکتے. یہی عدالتیں ہیں, ان کے بیک اپ یہی ہے کہ اس کو اپیل کر کے لے کر جائیں گے, اوپر لے کر جائیں گے, سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے. ادھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت تو انوائرمنٹ میں تبدیلی ہے وہاں, تو امید ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ملے گا. ناظرین, جنرل پرویز مشرف ہمارے ساتھ ہیں, اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. یہ جو بھی ایکٹ ہے اس کے اوپر جنرل پرویز مشرف صاحب کیا کہتے ہیں, کیا ہے یہ ایکٹ انہوں نے کیا ہے, غلط ہے, صحیح ہے, وہ تو جواب بھی دیں گے. لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اگر یہ ایکٹ ایک آدمی نے نہیں کیا, آپ سنگل آؤٹ کریں گے تو یہ سنگل آؤٹ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے, اس قسم کے سوچ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ سوال جو میں نے کیا کہ پنجاب کو بدنام کرنے کے لیے پنجاب کے ہی لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے, یہ بات بھی جو سوال پوچھا گیا ہے وہ پنجاب کے اہم وکیلوں نے یہ سوال کہا کہ یہ پوچھیے آپ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ اگر پروسیکیوٹر بول رہا ہوگا کہ مشرف کو میں پوری سزا دلواؤں گا, اور وہ وزیر اعظم کے ساتھ بلوچستان میں بھی اور پنجاب سندھ میں بھی اور ان کی ساتھ بیٹھ رہے ہوں گے, اور فوٹیجز موجود ہیں, تصویریں موجود ہیں, تو پھر کیا انصاف نظر آ رہا ہے؟ اور کیا واقعی اگر لا جیسا کہ کہا گیا کہ لا سیکٹری بلوچستان کی یہ مسز ہیں, تو کیا پھر یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ یہ پورا کا پورا ٹرائل
ایگزیکٹو ہو رہا ہے. تو اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اچھا میں جان صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ 12 اکتوبر کا جو بھی واقعہ تھا اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ ذمہ دار ہیں, آپ تو فضاؤں میں تھے, کیا ذمہ داری آپ پر آتی ہے جو 12 اکتوبر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس ملک میں آئین توڑا, بڑا جرم کیا؟ 3 نومبر والا تو مسئلہ چھوٹا آتا ہے پھر بھی, جو کہ انہوں نے سنگل آؤٹ کر کے 3 نومبر پہ رکھا ہوا ہے. ہاں اگین یہ ایسا سوال کر رہے ہو دانش, اس میں دیکھیں یہ میرے ساتھی جنہوں نے جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں اس کے سنگلنگ آؤٹ کے ان کی وجہ سے ہوا وغیرہ یہ میں بالکل نہیں کرنا چاہوں گا. میں کسی کے نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. جو ہوا 12 اکتوبر کو وہ سب کے سامنے ہے, بس وہ ہوا. لیکن سر ان تمام لوگوں کو لیکن ایک چیز صرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال بدترین تھی اس وقت. اس میں تبدیلی الحمدللہ ہم نے اگلے 3 سال میں بالکل پاکستان کی بدترین صورتحال کو تبدیل کیا, تو اس بات کا مجھے فخر ہے. اگر پاکستان کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی آپ بڑے لوگ, آپ باہر بھی رہے, آپ کو بڑا امیج بھی رہا. ہم نے ایوب خان صاحب کا وہ زمانہ دیکھا جب وہ امریکہ جاتے تھے تو ان کی وزٹ کو ان کی عوام اور ان کے اہم لوگ جو ہیں اپریشیٹ کرتے تھے. پھر آپ کا وزٹ بھی دیکھا گیا کہ بہت ایسا اپریسیشن ہوا, بڑی عزت رہی اس زمانے میں. لیکن ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وار اینڈ ٹیرر ہے اور دوسرے اہم ایشو میں آپ نے انٹرنیشنل جو بین الاقوامی جو طبقہ ہے, یا آپ اس کو ملک کہہ لیں یا آپ اس کو کہہ لیں کہ جی وہ آپ کا انٹرنیشنل جو آپ کے کلیکٹر تھے, ان کے ساتھ مل کر آپ نے یہ جنگ لڑی ہے اور آپ نے فائٹ کیا ہے. اور ایون کہ اس کا فائدہ, جتنا فائدہ ان کو پہنچا ہے اس کا, اتنا فائدہ پاکستان کو نہیں پہنچا. لیکن آپ نے امن پیس کے لیے یہ سب فائٹ کیا. آج وہ انٹرنیشنل بین الاقوامی وہ لوگ کہاں ہیں سر؟ نظر نہیں آتے, آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں سر. ہاں مطلب ملک ایز اے نیشن یہ تو کھل کے نہیں آئیں گے. سمپتیز شاید ان کی ضرور ہوں میرے ساتھ, اور میرے خیال میں ہوں گی سمپتیز. باقی ایک یہاں آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا, ایک لنڈن بیسڈ ایک لیگل فورم ہے, بہت اہم فورم, 9 بیڈفورڈ رو. وہ خود کر رہے ہیں, کافی کچھ کر رہے ہیں. وہ UNHCR میں جنیوا بھی گئے ہیں, انہوں نے ایک پٹیشن بھی بھیجا ہے, اور کچھ بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ایک میڈیا کانفرنس کو بھی وہاں ایڈریس کیا ہے لنڈن میں. تو کافی کچھ وہ خود کر رہے ہیں. تو یہ ایک سپورٹ ضرور ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو انہوں نے اینالائز کیا ہوا ہے, اور اس کے بارے میں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور بتایا ہے, سارا ہائی لائٹ کیا ہے جو بھی انلیگیلٹیز ہیں جو بھی ہوا ہے اب تک میرے ساتھ. تو آئی مسٹ اپریشیٹ کہ یہ ایک فورم بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہے. باقی ایز اے نیشن مطلب یس یو آر رائٹ کہ کوئی آفیشیل طور پہ ایز اے نیشن میرے سپورٹ میں سمپتیز ان کی ضرور ہوں گی لیڈرشپ کی, اور جو ہیں بھی, لیکن عام سامنے نظر نہیں آ رہے. ایک تاثر بھی سر ہے کہ آپ نے اپنے دور میں جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں ان میں ایک بڑی طاقت کو ضرور آپ نے ایک وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے آپ آئے اور اپنے ملک کے مفادات کو بھی دیکھا, لیکن کچھ ایشوز کے اوپر آپ نے اپنے ادارے کو اہمیت دی. اور اصغر خان صاحب کا جانا بھی چودھری افتخار صاحب کی طرف, اور چودھری افتخار صاحب کا پورا موومنٹ بنانا اور نکلنا بھی جو کہا جا رہا ہے کہ ایک بین الاقوامی طاقت کے اشارے پہ تھا, وہ تھوڑا بہت ناراض ہوئی جس کی بنیاد پر آپ حکومت سے باہر بھی آئے. اب بھی وہ ناراضگی قائم ہے یا کچھ کمی ہوئی ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ایسا لیڈر جس کو پاکستان میں تبدیلی ہو رہی تھی, بہتری کی طرف جا رہا تھا, ہم نے اس کو مثلا سپورٹ نہیں کیا اور وہ غلطی ہے؟ کہاں میں سمجھا نہیں ہوں, عام لوگوں میں یا کہاں؟ سر میں انٹرنیشنل قوتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں.
میرے خیال میں تو جتنی بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں ادھر وہ بالکل کلیئر ہیں کہ میرے زمانے میں بہت پاکستان پروگریس کر رہا تھا، ایڈوانس کر رہا تھا، عوام کی صورتحال بہت بہتر آ رہی تھی، پاورٹی اور ان امپلائمنٹ میں ریڈکشن ہو رہا تھا، تھوڑا چھوٹا موٹا نہیں، میجر ریڈکشن، پاورٹی 34% سے 17%۔ عوام تک تو سر صحیح تھی آپ کے پورے رائے، لیکن آپ نے فوج کو بہت مضبوط کیا، اس کو اکوپ کیا، اس کو طاقتور بنایا، اس کو ملائم نہیں ہونے دیا، جس کی بنیاد پر ایک بین الاقوامی طاقتیں تو سر چاہ رہی تھی نا کہ وہ کمزور ہو، فوج کمزور ہو، ISI کمزور ہو، تو اس پر آپ کے مخالف ہوئے ہیں بہت سے لوگ۔ اس میں صحیح فوج کو میں نے میرے خیال میں آرمی، نیوی، ایئر فورس اور خاص طور پہ ہماری جوہری طاقت، ان سب کو ہمارے 9 سال میں بہت زیادہ طاقتور بنایا۔ دیکھیں اس میں دوسرے ملک والے ہیں، ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں بہت سی ایسی فورسز ہیں جو ہمیں کمزور چاہتی ہیں، بہت سی ایسے فورسز وہ بھی ہیں جو ہمیں طاقتور چاہتی ہیں۔ ڈپلومیسی کی تو تقاضا پاکستان کے لحاظ سے یہی ہے، آپ پاکستان فرسٹ، سب سے پہلے پاکستان، آپ اپنا دیکھیں آپ کو کیا چاہیے، چھوڑیں دوسروں کو، ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، جو ہمارے اگینسٹ ہیں ان کو کاؤنٹر، جو ہمارے فور ہیں ان کو استعمال کر کے طاقت بنائیں، یہی ڈپلومیسی ہے۔ نقصان تو پہنچا سر آپ نقصان اپنے ادارے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے ملک کو سپورٹ، میں تو کروں گا، اپنے ادارے کو ہمیشہ سپورٹ کروں گا، کیونکہ میرے خیال میں پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی ہے، چاہے مجھے نقصان پہنچے پرسنلی یا نہ پہنچے، ہمیشہ سپورٹ کروں۔ انفارچونیٹلی اگر کوئی کمزوری ہوئی ہے ان میں، ان کے خلاف آپ ISI انٹیلیجنس کی بھی بات کر رہے تھے، آپ آرمی کی بھی، تو میرے خیال میں وہ ڈومیسٹک زیادہ ہے، ڈومیسٹک فورسز کچھ ایسی نکلی ہیں جو ان کو آرمی کو میلائن کر رہی ہیں اور ISI کو، انفارچونیٹلی یہ اس بات کا مجھے سخت افسوس ہے، اور جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، یہ ہماری سینٹر آف گریوٹی ہے، ISI ہماری ایک پاورفل آرگن ہے، ان دونوں کو ہم کمزور کریں گے تو پاکستان کمزور ہوگا، تو یہ ہمیں ڈومیسٹکلی زیادہ دیکھنا چاہیے۔ باہر والے تو سکسیڈ جب ہی کرتے ہیں نا جب ڈومیسٹک فورسز اویلیبل ہیں جو ان کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو پھر ہوتی ہے، تو یہ بات ہے۔ خالد رانجھا، قصوری، شریف الدین پیرزادہ، ابراہیم سدی کے بارے میں کہا جاتا ہے سر یہ پٹیشنز کے اور آئینی نہیں، آئینی تو ٹرائل وکیل صاحب ہیں، ٹرائل وکیل بالکل رانجھا صاحب ہیں، رضا قصوری بھی ہیں، اور نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رانا اعجاز ہیں، وہ بھی ٹرائل وکیل ہیں۔ مجھے جو تھوڑا سا اندازہ تھا ایز اے طالب علم میں نے آپ کے سامنے رکھا، میرا جو آپ سے کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ دبئی ایک نوائے وقت 19 دسمبر UN کی خبر ہے جس میں فیصل محمد جو تنظیم مبصرین اسلامی کے سفارتی ترجمان ہیں، فیصل محمد، انہوں نے یہ لکھا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹرائل کے پیچھے BJP بھارت کی جو وہ تنظیم اور پارٹی اور یہاں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے درمیان ایک بیک ڈور جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے یا ایک ڈیسیجن ہوا ہے یا ایک فیصلہ ہوا ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل کیا جائے گا آرٹیکل 6 پہ اور ان کو سزا دلائی جائے گی، وہ ان کا کہنا ہے، اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جنرل پرویز مشرف نے کشمیر کاز کے لیے، کشمیریوں کے لیے ان کو مسلح جدوجہد میں مدد دی، نمبر 1۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے اقتدار سے ہٹایا، ایک جمہوری حکومت کو۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کارگل کی جنگ لڑی جس میں کئی انڈین جو آفیسرز اور ان کے سپاہی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، تو انہوں نے یہ فیصل محمد صاحب کا کہنا ہے کہ ان بنیادوں کی بنیاد پر BJP بھارت اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے درمیان بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ آپ کو سزا دی جائے، اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کیونکہ اس وقت میاں صاحب کے خاندان کی کثیر سرمایہ کاری بھارت میں
ہو رہی ہے اور ہو بھی چکی ہے، اور آنے والے وقت کی جو حکومت ہے وہاں وہ بی جے پی کی حکومت ہے، اور میاں صاحب بی جے پی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ اس کا مقصد نہ صرف آپ کو سزا دلانا بلکہ کشمیر کوس کو نقصان پہنچانا اور پاکستانی فوج کو ڈی ملٹرائز کیا جائے، ختم کیا جائے فوج کو۔ یہ تو بہت بڑی بات دانش آپ نے کی ہے، میں نے یہ آرٹیکل نہیں پڑھا ہے اور مجھے صاحب کے بارے میں بھی نہیں پتا ہے فرینکلی، لیکن اگر یہ باتیں لکھی ہیں تو یہ بہت سیریس ایشو ہے، سیریس، ایک تو پرسنل لیول پہ سیریس ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے اگر یہ یہاں کی لیڈرشپ اور انڈین لیڈرشپ مل کے مجھے سزا دینا چاہ رہے ہیں، یہ تو بہت افسوسناک ہے میرے پرسنل پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن زیادہ سیریس ایشو وہ پاکستان کی جو ہمارے ایشوز ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کی جو ایشوز آپ کہہ رہے ہیں، جس میں آپ کشمیر کی بات کی ہے آپ نے، اور پھر یہ جو آپ نے اور اینڈ میں کہہ دیا کہ یہ ڈی ملٹرائز کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں، وچ مینز یونیلیٹرلی، مطلب پاکستان کو ڈی ملٹرائز کیا جائے، یہ تو بہت ہی سیریس ایشو ہے۔ کشمیر کا جہاں تک تعلق ہے، یس، میری ایک سوچ ہے جس کی کو میں آگے لے کر جا رہا تھا، اس سوچ میں میری بلیف یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے وتھ سوورن ایکوالٹی، پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی سولوشن انکلوڈنگ کشمیر ایک گیو اینڈ ٹیک سے ہوگا، یہ میں نے ان کی لیڈرشپ کو کلیئرلی بتایا ہوا تھا۔ یہ میں سیل آؤٹ کبھی نہیں کروں گا، میں سارا آپ کو میں کبھی نہیں الاؤ کروں گا کہ ٹیک اینڈ ٹیک سب چیزیں آپ لے لیں، گیو اینڈ ٹیک ہوگا۔ آپ کے ہاں بیچ میں ہم ملیں گے، آ کر سولوشن ڈھونڈنا ہے تو بیچ میں کئی سولوشن دیکھیں گے، کچھ آپ کو دینا پڑے گا، کچھ شاید ہمیں دینا پڑے گا، لیکن اسی سے سولوشن ملے گا۔ اگر آپ ون سائیڈڈ کرنا چاہ رہے ہیں، سب کچھ لینا چاہ رہے ہیں، وہ کبھی میں نہیں کرنے دوں گا۔ دوسرا یہ کارگل کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہاں یہ چیزیں ہیں، اس کی لمبی کڑی ہے، لوگ یہ ہندوستان میں آپ جائیں گے تو وہ ہمیشہ کارگل شور مچاتے رہتے ہیں، اور ہم ان سے کہتے ہیں جی ہمیں جس کو کچھ سمجھ نہیں ہے پاکستان کی اس آپریشنز کی، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی بڑا افسوس ہے یہ ہوا وغیرہ، وہ یہ بات نہیں کرتے ایسٹ پاکستان الگ ہوا، بنگلہ دیش بنا، ادھر کیا ہوا جی، ان کے را نے کیا کچھ کیا تھا، کتنی انڈیا نے انویڈ کیا تھا، سیاچن میں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی بات نہیں کرتے، کارگل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک کڑی ہے جس کی کمپلیکسٹیز ہیں، اور اگر ایسا ہونے جا رہا ہے سر تو یہ بہت ہی تو اگر ڈی ملٹرائز ہو رہی پاکستان تو پاکستان کی ملٹری جو ہے اس کی بہت اسپیشل وہ ہے، اس کا رسپانسبلٹیز جو بہت سے دوسرے ملکوں میں نہیں ہے۔ ہمیں ایکسٹرنل تھریٹ ہے اور انٹرنل تھریٹ ہے، اور دونوں سے مقابلے میں ہمیں ملٹری چاہیے۔ اور اس خبر کو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اہم ذمہ داران جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے سر۔ بالکل۔ دوسرا، جب آپ ڈی ملٹرائز کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں نیوکلیئر ایلیمنٹ بھی انوالوڈ ہوگا۔ نیوکلیئر ایلیمنٹ ہمیں تو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، ہمیں پاکستان کو ہماری سالمیت کو ایک خطرہ ہے، ایکسٹرنل تھریٹ ہے، اس کے لیے ہمیں طاقت ہونی چاہیے۔ یہ ڈسپیوٹس کو چھوڑیں، ڈسپیوٹ حل بھی ہو جائیں، لیکن ہمیں طاقت اس وقت تک چاہیے جبکہ ہمیں ایک تھریٹ پوز ہو رہا ہے ہماری ایگزسٹنس کے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ فیصل محمد صاحب، تنظیم مبصرین اسلام، نوائے وقت 19 دسمبر جو چاہے پڑھ سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کی فیصل محمد صاحب سے ہی پوچھا جا سکتا ہے یا نوائے وقت کے لوگوں سے کہ یہ جو خبر ہے اس کے پیچھے کیا ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ چلتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جہاں صاحب 31 اکتوبر کی شام ہے، کہتے ہیں لوگ گیٹ نمبر 3 ہے، حکومت کے کچھ اہم لوگ جس میں 5 رکنی کمیٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں آپ کے پاس، جس میں پی ٹی آئی کا ایک نمائندہ بھی شامل تھا، انہوں نے آپ سے آ کے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو یہ پیشکش کی کہ آپ 13 تاریخ کا یہ ٹکٹ ہے، آپ جو ہیں ملک سے چلے جائیں تاکہ ہمارے اوپر جو مسائل ہیں اس وقت حکومت کے اوپر وہ نرم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور آپ نے یہ کہہ کر ان کی بات رد کر دی جو ذرائع کہتے ہیں
کہ میرے یہاں ہونے سے آپ کو کیا تکلیف ہے. تو اس قسم کی اپروچ تو آپ کو کی جا رہی ہے اور آپ کو بھیجنے کی کوشش بھی کی گئی اور آپ جاتے نہیں ہیں باہر. بس میں نے جیسے میں نے کہا فیصلہ آنے کا میں نے کیا ہے اور فیصلہ رہنے کا میں کر رہا ہوں. جہاں تک لوگ ان میں نہیں جانا چاہتا ہوں کون آ جا رہے ہیں یہاں. بہت سے لوگ آ رہے ہیں, بہت سے لوگ میرے سے ملنا چاہتے ہیں, بہت سے لوگ میرے قریب لوگ جو ہیں ان کو اپروچ کر رہے ہیں. تو مجھے معلوم بھی کئی لوگوں کا نہیں ہے, تو اس لیے میں اس کو ادھر ہی چھوڑنا چاہتا ہوں. کون آیا ہے کون آ رہا ہے ان باتوں کو چھوڑیں. میں یہاں ہوں اور میرا اپنا فیصلہ ہے, میں یہاں رہ رہا ہوں. لیکن سر آپ بالکل رہیے, لیکن جو لوگ اپروچ کر رہے ہیں, اور ایک اور سینئر پنجاب کے بڑے اہم سیاستدان ہیں, پاکستان کے سیاستدان ہیں, وہ بھی آئے اور 13 کے بجائے اب ان کے پاس 17 کا ٹکٹ تھا کہ بھائی آپ جو ہیں اس ملک سے چلے جائیں اور ہماری جان چھوڑ دیں, اور آپ اس ملک کی جان چھوڑنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں, ہمارے لوگوں کے ساتھ مسائل ہیں, ہم بڑے پریشان ہیں, آپ جو ہیں چلے جائیں گے باہر تو پاکستان کا مسئلہ کچھ کم ہو جائے گا. جیسے میں نے کہا یہ ذاتیات کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا, پر بہت سے لوگ مل رہے ہیں. آپ پاکستان سے باہر نہیں جا رہے ہیں سر؟ فی الحال تو میں یہاں ہوں. ہم دیکھیں یہ سوال یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کے باہر میں چلا جاؤں آؤں نہیں, یا پھر یہاں بیٹھا رہوں جاؤں نہیں. میں ایک آزاد شہری بننا چاہتا ہوں, جب مرضی جاؤں جب مرضی آؤں. یہ میرا ملک ہے, ادھر میرے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, گھر ہے میرا, یہ ہمارا ملک ہے, اس سے پیار ہے, ہمیں یہیں رہیں گے. اور باہر رہنے سے سب سے زیادہ تو ملک یاد آتا ہے, اپنے لوگ یاد آتے ہیں. سیاست کریں گے سر؟ سیاست کا دیکھتے ہیں, اب یہ سیاست کے لیے آیا تھا لیکن جو کچھ ہوا ہے اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا آگے کیا ہوتا ہے, صورتحال ہوتا ہے. اچھا سر, میں آپ کو جو بھی عدالتی کارروائی ہو رہی ہے آپ اس کو فیس کر رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہے, جو کچھ بھی صورتحال ہے آپ بھی اس کے اوپر اس کے باوجود کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اب تک فیصلے ہوئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, انصاف پر نہیں ہے, جسٹس نہیں ہے, پھر بھی آپ عدالت کی طرف جا رہے ہیں, رجوع کر رہے ہیں, آپ اسی عدالت کو جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں اور آپ کو امید بھی ہے کہ آپ کو انصاف دیا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے میں اس عدالتی جو بھی فیصلہ ہوتا ہے جو بھی ہو اس سے نکال کر آپ کو عوام کی عدالت میں جو سب سے بڑی عدالت ہے اس میں کھڑا کرتا ہوں اور یہ سوال پوچھتا ہوں کہ 12 اکتوبر سے لے کر 3 نومبر تک جو آپ کو آرٹیکل 6 لگایا جا رہا ہے اور سنگل آؤٹ کر کے آپ پر یہ کیس چلایا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ہیں اور عوام کی عدالت ہے؟ جی شکریہ دانش. اب عوام کی عدالت جب آپ کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ میں نے کیا عوام کو دھوکہ دیا, میں نے عوام کو کیا دیا اور کیا نہیں دیا, یہ دیکھنا چاہیے سب سے پہلے تو, کیونکہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. اور یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کے پروگرام کے ذریعے میں عوام سے بات کر رہا ہوں. آپ سب کو, پورے پاکستانیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے آپ کو کیا توقعات تھیں یا ہونی چاہیے کسی لیڈر سے بھی آپ کی خوشحالی کے لیے. کیا میں نے آپ کو خوشحالی دی, آپ کی زندگیوں میں خوشی لائی, آپ کی صورتحال لیونگ کنڈیشنز آپ کی بہتر کی یا نہیں کی؟ سب سے پہلے تو اسی کو جج کریں آپ. اب اس میں تھوڑی سی بریف طریقے سے بتانا چاہوں کہ آپ کو میں نے ایک حکمت عملی بنائی تھی کہ عوام کی خوشحالی کیا ہے, کیا کرنا ہے آپ کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کی غربت دور کرنی تھی, اور مجھے بہت فخر ہے کہ غربت آپ کی 34% سے 7 سالوں میں 17% پہ آئی ہے. یہ میں اپنے فگرز نہیں ہے, یہ ورلڈ بینک کے فگرز میں کوٹ کر رہا ہوں. دوسرا, ہماری ان امپلائمنٹ, بے روزگاری, اس میں کوئی 7.5-8% سے کوئی 4-4.5% پہ آئی ہے. یہ مجھے ایگزیکٹ فگرز نہیں یاد ہیں لیکن بہت کمی آئی ہے. تو یہ تو مطلب مجھے معلوم ہے کہ جو سائیکلیں چلا رہے ہوتے تھے گاؤں میں وہ موٹر سائیکل لے لی ان لوگوں نے, جو موٹر سائیکل چلاتے تھے انہوں نے کاریں لے لی ہیں, اور ان کی صورتحال, ان کی لیونگ کنڈیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. پھر آپ کو تعلیم کا ایک ایشو ہے. تعلیم میں نے بہت زیادہ ہم نے ایلوکیشنز کی ہیں حکومت نے.
آپ کی تعلیم کے ذریعے سے، اور سب سے بڑی بات ووکیشنل ٹریننگ، ہنر ایک سکھانے کے لحاظ سے ہم نے ایک نیوٹیک کھولا تھا، نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیشن، جس میں میں نے فوج کو بھی انوالو کیا. ہر کور نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کھولے تاکہ آپ کو سکلز، ہنر دی جائیں تاکہ آپ انٹرنیشنلی جائیں اور زیادہ کمائیں. یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. ایجوکیشن میں آپ کو پی ایچ ڈی پروگرام، 9 یونیورسٹیز باہر سے آ رہی تھیں، ہماری پی ایچ ڈی کرنے 1000 لوگ باہر گئے ہوئے تھے. یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. ڈیٹیل پہ ٹائم اتنا نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا. اس کے علاوہ ہم نے ہیلتھ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل ہیلتھ سینٹرز، یہ جو بالکل ٹرشری لیول، پرائمری لیول آف ہیلتھ کیئر ہے، اس کو آپ دیکھیں، وہاں ڈاکٹرز پہنچ رہے تھے، وہاں دوائیاں مل رہی تھیں. اور ایسی آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہیں، ادھر اکوپمنٹ پہنچ گیا تھا، ادھر اسپیشلسٹ آ رہے تھے. تو یہ الگ ہیلتھ کی. پھر سب سے بڑی بات، ابھی جو آج کل آپ لوگ رو رہے ہیں اور کچلے جا رہے ہیں، غریب جو کچلا جا رہا ہے، قیمتوں کو مینٹین کرنا ایک لیول پہ، انفلیشن کو کنٹرول کرنا. اس پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں کیا تھی. ابھی کوئی تقریباً ان 6 سالوں میں جب سے میں گیا ہوں، ہماری حکومت ہٹی ہے، کوئی 4 گنا قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. یہ صورتحال ہے. ڈالر جو تھا 60-61 روپے میں، وہ اب 108 110 تک، اور مجھے لوگ کہہ رہے ہیں 120 پہ جائے گا. وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ 100 پہ لے آئیں گے وہ، لیکن لوگ عام کہہ رہے ہیں 120 پہ جائے گا. سب طرح کیس کے متعلق سر آپ تھوڑا سا بتا دیجئے اپنا عوام کو کہ جو آپ پر کیس اس وقت ہو پا گیا. وہ ٹائم بالکل کم ہو. اچھا، اب یہ تھا آپ کی خوشحالی، تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میں نے کیا. اس کے علاوہ میں نے ملک کو بھی ترقی دی، اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. کوئی ایک شعبہ لے لیں، تاکہ بتائیں ملک کی معیشت، اس کی انڈسٹری، اس کی ایگریکلچر، اس کی واٹر مینجمنٹ، اس کی ٹیلی کمیونیکیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، کلچر اینڈ ہیریٹیج، ہر چیز ایک شعبے میں، ایک شعبہ لے لیں، اس میں ترقی دی. تو اس لیے میں بڑے فخر سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے سب کچھ پاکستان کے لیے کیا، پاکستان کی عوام کے لیے کیا. اب میرے اوپر یہ کیسز ہیں، کیا مجھے اس لیے سزا ملنی چاہیے کہ جو میں نے کیا پاکستان کو، میں نے پاکستان کو ایک رتبہ دیا اور پاکستان کو ایسی ایک عزت دی پاکستانیوں کو باہر کہ وہ چھاتی نکال کے چلتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول سکتے تھے، ایک فخر محسوس کرتے تھے پاکستانی ہونے کے لحاظ سے. اس لیے مجھے سزا ملنی چاہیے. مجھے اس لیے سزا ملنی چاہیے کہ میرے دل میں پاکستان کے عوام کا درد تھا میرے دل میں، اور میں چاہتا تھا کہ پاکستان کو ترقی دوں اور پاکستان کی عوام میں کچھ خوشیاں بانٹوں، خوشحالی لاؤں. اس لیے مجھے سزا ملنی چاہیے. تو اگر یہ ہے تو میں فیس کر رہا ہوں. اب میں سامنے کھڑا ہوا ہوں، عدالت میں جا رہے ہیں، کیسز ہیں آپ کی عدالت میں، کیونکہ دانش نے کہا ہے آپ جج کریں. اب آپ جج کریں کہ میں کتنا قصوروار ہوں اور کتنا میں نے آپ لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کیا ہے. اور اگر قصوروار میں نہیں ہوں اور قصوروار وہ ہیں جو خواہ خواہ کے میرے اوپر کیسز لگا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جو صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت زیادہ ٹائم دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. کیا بولوں، بہت کچھ بول گئے جنرل صاحب، بہت سارے سوالات آپ کے سامنے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اب تو جو کچھ بولنا ہے وہ کورٹ نے بولنا ہے، وکیلوں نے بولنا ہے، اور ایک طاقت ہے جو بہت بڑی طاقت ہے اس ملک کی، اور وہ اس ملک کی عوام ہے جنہوں نے بولنا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.